اس کی بیٹری جو ہے جی بتاؤ چل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج سوال جواب کی نشست ہے. میں سوال نقل کر رہا ہوں، سوال تو زیادہ ہیں، جتنا ہو سکے گا میں کوشش کروں گا جواب دوں. ایک سوال ہے کہ میں اور میرا شوہر اور میرا بھائی حج پر جانے والے ہیں اور اب ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. کیا عدت کے دوران سفر حج کر سکتے ہیں یا ہم پر سے اب فرضیت ثابت ہو گئی ہے؟ بات سمجھے، حج کی تیاری کر چکی ہے عورت، اس درمیان میں شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت شروع ہو گئی. اس سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اگر اس کا بھائی محرم موجود ہے تو ایسی شکل میں وہ عدت کی حالت میں سفر حج کر سکتی ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ شادی میں جو رسمیں کرتے ہیں ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. دیکھیں، میں ساری باتیں اس پر بیان کرتا ہوں، بہت غور سے سنیں اس بات کو. جو رسم ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں، اگر اس رسم کا تعلق عقیدے سے ہے تو ایسی شکل میں اگر وہ عقیدہ کسی غیر مسلم کا ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، اگر وہاں سے وہ رسم دی گئی ہے تو قطعاً حرام ہے. نمبر 1. نمبر 2، بعض رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آدمی ثواب کی نیت نہیں کرتا ہے لیکن رسم کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے یہاں شہر میں ایک آدمی دولہا بنتا ہے تو ہاتھ میں وہ ڈنڈا لیے رہتا ہے، وہ پھول کی طریقے سے. اگر وہ ثواب سمجھ کر کے نہیں لیتا ہے تو ایسی شکل میں یہ دیکھنا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ ہندو سے اڈاپٹڈ ہے تو ناجائز ہو جائے گا، اور اگر ہندو سے اڈاپٹڈ نہیں ہے تو علاقائی کلچر ہے، اچھی چیز نہیں ہے لیکن بدعت کا گناہ نہیں ملے گا. تیسری چیز، اگر رسم کرتا ہے اور رسم ثواب سمجھ کر کرتا ہے اور وہ چیز شریعت میں شامل نہیں ہے تو بدعت کا گناہ ملے گا. مثال کے طور پر جب عورتیں رخصت ہو کر کے آتی ہیں شادی کر کے تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزارتے ہیں لڑکی کو. اگر وہ قرآن کے نیچے سے گزارتے وقت ان کی نیت یہ ہے کہ صاحب یہ شریعت میں ہے تو ایسی شکل میں بدعت کا گناہ ملنا ہی ملنا ہے. اچھا، اگر رسم ایسی ہے، چوتھی چیز بتا رہا ہوں، اگر رسم ایسی ہے جو کسی دوسری قوم سے مشابہت رکھتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے پگڑی باندھی ہے اور اس نے پگڑی باندھ رکھی ہے سکھ کی طریقے سے، تو ہر حال میں گنہگار ہے، کیونکہ اس کا پگڑی باندھنا کس سے مشابہت رکھ رہا ہے؟ سکھ سے رکھ رہا ہے مشابہت اثر. کبھی کبھی رسم ایک قوم کی نقالی میں ہوتی ہے، ایک کام کر رہا ہے دوسرا بھی کر رہا ہے، اس میں زیادہ تر فیشن ہوتا ہے. ایسی شکل میں جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا. اگر وہ اسراف ہوگا تو اسراف کا گناہ ہوگا، فضول خرچی ہوگی اس کا گناہ ہوگا، لیکن بدعت اور شرک کا گناہ نہیں ہوگا. کبھی کبھی رسم بطور تفریح ہوتی ہے. اگر رسم بطور تفریح ہے اور اس میں پیسہ نہیں خرچ ہو رہا ہے تو ایسی رسم کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر معلوم ہے آپ کے یہاں ہے کہ نہیں، یو پی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ دلہن آتی ہے تو بہنیں دروازہ بند کر لیتی ہیں. جب دروازہ بند کر لیتی ہے تو وہ کہتی بھائی سے کہ جب تک پیسے نہیں دے گا دلہن کو تمہاری آنے نہیں دیں گے، بھابھی کو اندر نہیں آنے دیں گے. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھائی سے بات کرتی ہیں، وہ ادھر رہتا ہے، یہ ادھر رہتی ہیں، اسے بیچ میں میڈیٹر ایک ہوتا ہے، سمجھے؟ تو وہ کہتی 500 دو، 1000 دو، کچھ ایسے بات ہو جاتی جیسا فیملی ہوتا ہے. تو جب وہ پیسہ پکڑا دیتے ہیں تو دروازہ کھول کے دلہن کو اندر لے لیتی ہیں. اب یہ بطور تفریح ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت موجود نہیں ہے. تو دیکھنا یہ پڑے گا. ویسے میری ایک پوری تقریر ہے کہ رسمیں گناہ کب ہوتی ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں
تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نیٹ پر موجود ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ والدین کی نافرمانی ایک بندہ کرتا رہا اور ان کا انتقال ہو گیا، یعنی والدین کا انتقال ہو گیا، اب احساس ہوا تو اب کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ سوال کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا کہ والدین کا انتقال ہو گیا اور ہم نے بعد میں احساس کیا کہ بہت بڑی غلطی ہوئی، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری زندگی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو جن سے محبت تھی ان سے محبت کرتے رہو۔ مثال کے طور پر ابا کے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا تھا، آپ بھی ان سے دوستی برقرار رکھیں۔ امی کی کوئی دوست تھی یا ان کا آنا جانا بہت تھا، تو آپ بھی ان سے جو ہے اپنا آنا جانا رکھیں اور ان سے تعلقات رکھیں۔ یا والدین کسی کے ساتھ احسانات کرتے تھے، کبھی پیسے دے دیتے تھے، کبھی ان کو مدد کر دیتے تھے، آپ بھی اس چیز کو جاری رکھیں۔ یہ 2 بنیادی طریقے ہیں جس سے ہم اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکتے ہیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے گا۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایک ہی آدمی پھوپھی سے اور اس کی بھتیجے سے شادی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ مثلاً ایک آدمی پہلی بیوی اس کی جو ہے کوئی بھی ہے، اب جس سے دوسری شادی کرنا چاہ رہا وہ پھوپھی بھتیجی ہیں، پھوپھی بھتیجوں کو اکٹھا کرنا شریعت میں حرام ہے۔ خالہ اور بھانجی کو شریعت میں اکٹھا کرنا حرام ہے، یہ دونوں بیک وقت اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے 2 بہنیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں، ایسے پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان تینوں میں یہ تینوں جوڑے جو بتایا، اس میں یہ شکل ممکن ہے کہ اگر ایک کا انتقال ہو جائے، جیسے پھوپھی سے شادی کر رکھی تھی بھتیجی سے، پھوپھی کے انتقال کے بعد کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک لڑکی سے آپ کی شادی کر رکھی تھی، اس کی بہن سے مرنے کے بعد، طلاق دینے کے بعد شادی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کا کاروبار اور کمائی حرام ہے، وہ ہمیں دعوت کھانے کے دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس کی 2 شکل ہے۔ اگر دعوت دینے والے کے بارے میں آپ کو یقین کامل ہے کہ اس کے پاس حرام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹوٹل حرام ہے، تو ایسی شکل میں دعوت قطعی نہ جائیں۔ اور ایک آدمی بڈی کا دھندا بھی کرتا ہے، سود کا دھندا بھی کرتا ہے، بیاپار بھی کرتا ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہے، ایسی شکل میں آپ جائیں تو یہ سمجھیں کہ ہم بیاپار والے سے کھا رہے ہیں۔ اس میں ایک اور شکل نکالی گئی ہے کہ ایسے آدمی کا جب جائیں تو گفٹ لے کر ضرور جائیں۔ مثلاً ایک ایسا آدمی جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ اس کے پیسہ حرام کمائی کا ہے، تو جاتے وقت آدھا کلو لڈو مٹھائی کچھ لے کر کے جائیں تاکہ وہ آپ کا بدلہ ہو جائے جو آپ لے کر کے گئے ہیں۔ یہ دونوں شکل پر ہمارے یہاں فتویٰ دیا گیا ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا؟ میری سمجھ سے یہ سوال اس بنیاد پر آیا ہے کہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں، توریت، انجیل اور زبور یا اور بھی کتابیں، سب اللہ نے اپنے رسول کو ایک ہی مرتبہ میں عنایت کر دیا، لیکن قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا اس سے لگاتار 23 سال تک تھوڑا 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 نازل ہوا۔ یہ اعتراض کفار نے بھی کیا، اللہ کے رسول کے اوپر کفار نے بھی یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید وقال الذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مرتبہ کلمتاً واحداً کا لفظ استعمال کہ ایک مرتبہ میں اللہ نے کیوں نہیں نازل کر دیا؟ اللہ نے خود جواب دے دیا، وہی جواب میں بھی نقل کر رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے کہا میں نے اس لیے نازل کیا اس کو وقتاً وقتاً تاکہ یہ اس کا یاد کرنا سب کے لیے آسان ہو جائے۔ اس وقت جو عقل یاد کرنے والے لوگ تھے، ایک LKG کے بچے کو پہلے دن تم LKG سے لے کر MA تک کا سلیبس رکھ دو کہ بیٹا یہ پڑھنا ہے، وہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ دیکھ کر کے فیڈ اپ ہو جائے گا کہ اتنا کون پڑھے گا۔ آپ دھیرے 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 اس کو 16 سال میں لے جا کر کے وہ آخری والا سلیبس تھما دیں۔ پروردگار عالم کو بھی اپنی کتاب کی حفاظت کرنی تھی، اس نے تھوڑا تھوڑا دلوں پر ثابت کیا، لنثبت اللہ کہتا ہے تاکہ میں تمہارے دلوں پر اس کو ثابت کر دوں۔ یہ ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ، قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ لیکچر کا ہے، خطابت کا ہے، تصنیفی نہیں ہے، لکھنے کا نہیں ہے۔ اس لیے آپ جب دیکھیں گے
نماز کا ذکر ہوتے ہوتے والدین کی نافرمانی کی بات آ جاتی ہے، نافرمانی ہوتے ہوتے حج کا ذکر آ جاتا ہے۔ اگر ایک کتاب ہوتی ہے تو ٹاپک وائز لکھی ہوتی ہے، نماز ہے تو نماز کے بارے میں چلا آ رہا ہے، حج ہے تو حج کے بارے میں چلا آ رہا ہے، لیکن قرآن مجید کا جو انداز ہے نا وہ لیکچر کا ہے۔ اس لیے جیسی جیسی ضرورت تھی اس وقت ویسا ویسا اللہ نازل کرتا رہا۔ دوسری وجہ، تیسری وجہ، قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا پورشن، وہ چاہے 10% ہی کیوں نہ ہو، سوال کے جواب میں نازل ہوا ہے۔ پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی نے کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے، آپ اگر سچے نبی ہیں تو یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے عراق میں، یہ مصر کیسے پہنچے؟ اللہ کے رسول نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، ہمارا اللہ ہم کو بتا دے گا، ہم بتا دیں گے۔ اللہ نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی کہ آپ پڑھ کے سنا دیں ان بیوقوفوں کو، ایسے یوسف پہنچے۔ تو کبھی کبھی قرآن مجید سوال کے جواب میں نازل ہوا، لہذا اگر ایک مرتبہ میں نازل کر دیتا تو یہ سوال اٹھتا تو میں نے تو یہ سوال کیا نہیں، یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ لہذا یہ 3 بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی کتاب کو 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا۔ پوچھا گیا ہے کہ اصل صحابی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کے بارے میں جو تعریف ہے غور سے سن لیں۔ اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں مرا ہو، دیکھنا شرط نہیں ہے، صرف مرنا بھی شرط ہے۔ ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں مرا ہو، اگر نہیں دیکھا ہے اور موجود ہے تو بھی صحابی نہیں کہلائے گا۔ بتا حضور کے پیریڈ میں وہ بندہ ایمان لایا لیکن حضور کو اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا نہیں، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، ایسی شکل میں وہ تابعی کے لسٹ میں آ جائے گا، صحابی کی لسٹ میں نہیں آ پائے گا۔ اور ہمارے پاس جو ہے اس کی بہت مثالیں موجود ہیں۔ ایک سوال کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کا رنگ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کا عموماً 2 رنگ تھا، یا تو آپ کالا پہنتے تھے یا سفید پہنتے تھے۔ سبز کی بھی بعض روایتیں موجود ہیں لیکن آپ کی عادت مبارکہ سفید یا کالا کی تھی۔ سفید عموماً حضر میں پہنتے تھے، یعنی جب اپنے گھر پہ ہوتے تھے، اور کالا امامہ جب آپ جنگ کی شکل میں جاتے تھے، عموماً سفر کرتے تھے تو کالا امامہ باندھتے تھے۔ ایک سوال کیا ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ ایک آدمی نے ولیمہ کیا اور صحبت نہیں کی، ولیمہ صحیح ہوا کہ نہیں؟ دیکھو ولیمہ کے لیے صحبت کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پبلک نے اپنی طور سے بنا رکھا ہے۔ وہ ولیمہ کرتا صحبت نہیں کیا تو اس کو دوست لوگ کیا کیا بیکار ہو گیا، پورا خرچہ تمہارا بیکار ہو گیا۔ بھائی ولیمہ سے صحبت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ولیمہ کا تعلق نکاح سے۔ کس سے ہے؟ نکاح۔ نکاح کی خوشی کا وہ کھانا ہے، صحبت کا کھانا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا کوئی اگر ایسا کہتا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اسی لیے بعض لوگ نکاح کے دن ہی ولیمہ کر لیتے ہیں، ایسا کرنا بھی جائز ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ بیوی سے ملنے کے بعد ولیمہ کیا جائے۔ ایک سوال کیا گیا، بہت لمبا ہے، زندگی رہی تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولانا تھانوی کی وہ کون سی عبارت ہے جس میں حضور کو علم غیب کے کہنے پر توہین کا الزام ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی نا تو یہ اور نور والا مسئلہ بات کریں گے۔ ابھی تھوڑی سی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں تیاری نہیں کی، یہ تو میں بات کر سکتا ہوں لیکن سارے سوال رہ جائیں گے۔ ایک سوال سوال یہ ہے، مولانا تھانوی کی ایک عبارت ہے جس میں یہ کہا ہے، لوگ احمد رضا خان صاحب کا اعتراض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، لیکن مولانا تھانوی نے جو یہ کہا ہے اس میں حضور کی توہین کی ہے، اس بنیاد پر ان کو انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ تو وہ کیا عبارت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بات کریں گے کسی دن جمعہ میں۔ ایسی ساری باتیں ہم کلیئر کریں گے حیات نے ساتھ دیا تو۔ حضرت حسین، سوال کیا گیا ہے کہ حضرت حسین کا ساتھ صحابہ نے کیوں نہیں دیا، ان کے گھر والے ہی کربلا تک پہنچے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ ٹپیکل سوال ہے۔ حضرت حسین جب نکلے اور کربلا پہنچے، کربلا میں جن لوگوں کی شہادت پیش آئی وہ سارے کے سارے آپ کے گھر کے لوگ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نواز رسول اور صحابہ کی اتنی بڑی تعداد موجود ہونے کے باوجود مکے سے ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟
اس سوال کو تو لو، شیعہ کبھی اس کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ نمبر ایک، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے چھوڑا ذی الحجہ کے مہینہ میں۔ ذی الحجہ کی تاریخ 5 تھی یا 6 تھی۔ صحابہ کا کہنا یہ تھا جو حیات تھے اس وقت کہ ساری دنیا مکہ آ رہی ہے اور 8 تاریخ کو احرام باندھ رہی ہے، آپ مکے سے باہر جا رہے ہیں، اس پروگرام کو آپ ملتوی کریں، حج کے بعد کریں تو ہو سکتا ہے یہاں سے ایک ٹیم آپ کے ساتھ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، مجھے جانا ہی جانا ہے۔ اس کی بھی وجہ بتا دیتے ہیں، وہ بھی اتنا نوات رسول ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، صحابی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کی بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس وقت ساری دنیا مکہ آ رہی ہے، ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں، اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ ان کے ایک سوتیلے بھائی، ان کا نام مسلم بن عقیل ہے۔ مسلم بن عقیل کو انہوں نے شوال کے مہینے میں بھیجا کہ جاؤ کوفہ جا کر کے رپورٹنگ کرو، اس وقت جو ہم کو لوگ بلا رہے ہیں کہ آپ کوفہ آ جائیے، آپ دیکھیے کہ یہ خط جو آ رہے ہیں 82 یا 83 خطوط میرے پاس آئے ہیں، یہ چیٹنگ ہے یا اصلی بات ہے یا کیا بات ہے؟ لہذا مسلم بن عقیل کو اس کی انکوائری کے لیے بھیجا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب ہمارے ساتھی ہیں، اور انہوں نے تقریباً 80,000 لوگوں نے بیعت کی۔ کس کے؟ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، اور یہ کہہ کر کے بیعت کی کہ یہ ہاتھ حسین کا ہے، یہ ہاتھ ہمارا ہے، گرچہ ہم عقیل کے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں لیکن یہ حضرت حسین کا ہاتھ ہے، لہذا ہم بیعت کرتے ہیں۔ 80,000 لوگوں نے تقریباً بیعت کی۔ حسن دیات ایک بہت بڑا مورخ ہے مصری، اس نے لکھا ہے کہ تقریباً یہ تعداد 80,000 تھی۔ مسلم بن عقیل نے فوراً خط لکھا اپنے بھائی کو، حضرت حسین کو، کہ بھیا جتنی جلدی ہو ممکن ہو آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راز فاش ہو جائے کہ 80,000 لوگوں نے بیعت کی ہے اور یہاں پر بغاوت ہو جائے، تو قبل اس کے کہ معاملہ آگے بڑھے آپ فوراً آئیے۔ لہذا مسلم بن عقیل کے اس خط پر حضرت حسین رک سکتے نہیں تھے، اور یہ بات اپنے صحافیوں کو بتا سکتے نہیں تھے، کیونکہ یہ بات ابھی سیکرٹ تھی۔ یہ بنیادی وجہ دوسری ہے، پہلی ہے۔ دوسری وجہ غور سے سنیں، یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ 72 آدمی شہید ہوئے، حقیقت ہے، لیکن جب مکے سے نکلے اس وقت 3,200 آدمی تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نکلا ہی نہیں، اس کے باوجود بھی حضرت حسین سے محبت کرنے والے 3,200 آدمی اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے، اگر 100 کو خاندان پکڑ لیا جائے تو 3,100 آدمی آپ کے ساتھ نکلے۔ ساتھ نکلنے کے بعد مسلم بن عقیل کا دوسرا خط آیا، جبکہ کوفہ ابھی ایک دن یا 2 دن کی مسافت پر تھا۔ خط آیا کہ میں پکڑ گیا ہوں، مجھے لوگوں نے اریسٹ کر لیا ہے اور مجھے قتل کرنے لے جا رہے ہیں۔ جو آدمی قتل کر رہا ہے یہ آدمی بھی اس بات میں شامل تھا کہ آپ کو خلیفہ مانتا تھا، لیکن یہاں کے لوگ بے وفا ہیں، لہذا آپ خدا کے واسطے سفر نہیں کیجیے، اور میں شہادت کو جام پینے جا رہا ہوں۔ یہ خط جب پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے زمین سرک گئی۔ انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے سارے لوگوں کو بلایا کہ دیکھو معاملہ ایسا ہے، جو دل سے میرے ساتھ چلنا چاہتے وہ چلے، لیکن حالات سنگین ہو چکے ہیں، مسلم بن عقیل شہادت پا چکے ہیں، لہذا جو لوگ نہیں چلنا چاہتے میں ان کو دل سے اجازت دیتا ہوں اور برا بھی نہیں مانوں گا، وہ اپنے آپ یہاں سے واپس ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی واپس ہونا چاہتا ہوں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوفہ کا سفر کیا جائے، لیکن مسلم بن عقیل کے لڑکے موجود تھے۔ انہوں نے کہا چچا یہ اچھا ہے کہ ابا کو تم نے میرے مروا دیا اور اب مکے واپس ہو رہے ہو۔ اس بات کا جب تانا دیا ان کے لڑکوں نے تو حضرت حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ہر حال میں مسلم بن عقیل کا بدلہ لوں گا اور میں چلوں گا، جو لوگ میرا ساتھ دینا چاہیں دیں، لیکن جو یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں میں دل سے کتے ان کو برا نہیں مانتا۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ 72 آدمی ہی نکلے تھے، 3,200 آدمی نکلے تھے، اور اس خط آنے کے بعد 3,100 آدمی وہاں سے واپس ہو گئے اور 70 اور 100 کے بیچ میں حضرت حسین کے ساتھ گئے۔ یہ دونوں جواب آپ کو معلوم رہنا چاہیے۔
लिखा है कि एजुकेशन का लोन जो कि बहुत कम इंटरेस्ट पर होता है लिया जा सकता है कि नहीं? कतई नहीं लिया जा सकता। इंटरेस्ट है। पाखाना थोड़ा खाए तो भी आराम है, प्लेट भर के खाए तो भी आराम है। पूछा गया है वहीदुद्दीन खां साहब किस मदरसे से फारिग हैं? वहीदुद्दीन खां साहब किसी मदरसे से फारिग नहीं, वो खुद के फारिग हैं। पूछा गया नेल पॉलिश का शरई हुक्म क्या है? नेल पॉलिश लगाई जा सकती है। शर्त यह है कि नेल पॉलिश लगाने के बाद आप वजू अगर करेंगे तो वजू नहीं होगा। मतलब एक औरत ने ज़ोहर की नमाज के लिए वजू कर लिया, करने के बाद उसने नेल पॉलिश लगा ली, उसने ज़ोहर पढ़ लिया। असर का वक्त आया, वजू टूट गया, उसने रिमूवर से रिमूव कर दिया, फिर असर का वजू कर लिया, फिर नेल पॉलिश लगा ली। अगर ऐसा वो कर रही है तो नेल पॉलिश लगा सकती है। और जब वो नापाक होती है, ऐसी वक्त में नमाज नहीं पढ़ती है, ऐसी शक्ल में भी वो नेल पॉलिश लगा सकती है। एक साहब ने सवाल किया है क्या साड़ी पहन कर नमाज हो जाती है? भाई साड़ी से नमाज का कोई ताल्लुक नहीं है। बदन ढकना चाहिए, चाहे बोरे से ढक लो और चाहे साड़ी से ढक लो और चाहे चादर से ढक लो। अगर साड़ी पहनने के बाद, अब आज एक साहब वहां मस्जिद में थे, पैंट शर्ट पहने थे, पीछे पूरे नंगे। मैंने कहा भाई कम से कम अपनी नमाज खराब करो, पीछे वाले की नमाज नहीं खराब करो। अब इतना करीब मंजर वो पेश कर रहे हैं कि अल्लाह ही हिफाजत, और बैठे हुए हैं आकर के दूसरी सफ में। अरे भाई अब दूसरे की नमाज का ख्याल रखो। तो लिबास सातिर होना चाहिए, साड़ी हो या कोई और चीज हो। अगर वो साड़ी पहने हुए हैं नमाज पढ़ने की हालत में, अब ब्लाउज यकीनी बात है वो तो बिला वजह ही है, आपको मालूम है, बता चुका हूँ ब्लाउज बिला वजह होता है। अब उसने साड़ी के पल्लों को ऐसा लपेट रखा है कि कोई बदन का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है, तो साड़ी पहनने से नमाज हो जाएगी। जब वो नजर आ जाएगा, अगर नजर आ गया और पेट का हिस्सा खुला रह गया तो इसी शक्ल में नमाज चल जाएगी, सतर खत्म हो जाएगा, नमाज खत्म हो जाएगी। एक सवाल किया गया, इसका जवाब इससे पहले भी दे चुका हूँ, आज फिर दे रहा हूँ। क्या मस्जिद में पहुंचकर पहले बैठ जाना चाहिए, बाद में उठकर सुन्नत पढ़ना चाहिए? एकदम गलत मसला। ये पूरे हिंदुस्तान में मालूम नहीं किसने इसमें बरेली देवबंदी का भी कोई इख्तलाफ नहीं है। ये लोगों की आदत बन गई है, पहले जाएंगे मस्जिद में, बैठेंगे, उसके बाद उठेंगे, उठने के बाद 2 रकात पढ़ेंगे। कतई गलत। अगर आप मस्जिद में पहुंचते हैं, अजान भी होती रहे मगरिब की और आपको मालूम है कि फौरन जमात होनी है, तो भी नहीं बैठे, आप अजान तक खड़े रहे और नमाज में शामिल हो जाएं। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो बाद लोगों ने लिखा है कि जो मस्जिद तहियतुल मस्जिद जो आपको पढ़नी है और आप नहीं बैठे, और उसमें अल्लाह ताला आपको तहियतुल मस्जिद का भी सवाब दे देगा। लिहाजा ये बैठने की रस्म कतई गलत है। पूछा गया है क्या जम्हाई के वक्त हाथों को मुंह के सामने रखकर चुटकी बजाना चाहिए? परसों भी एक साहब को मैंने देखा मस्जिद में ही बैठे थे, तो 2 तरीके से मामला करते हैं। बहुत लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कतई गलत। सबसे पहले इसलिए गलत है कि जिसमें हमारे रसूल का तरीका मौजूद है, रसूल के तरीके को अख्तियार करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जमाई आती थी तो आप अपने मुंह पर हाथ रख लेते थे। वो जो चुटकी बजाने का चक्कर है, मालूम क्यों चक्कर है? तो आप लोग चुटकी बजाते बाद ऐसे करते हैं कि कहीं मुंह खुला है तो मक्खी न चली जाए। बाबू इतना करने में भी जा सकती है, वो तरीका अख्तियार करो जिसमें कतई न जा सके। बात समझे? हमारे ऊपर ही सवाल कर दिया। एक सवाल किया गया है, हदीस आपसे सुना है कि औरत जब भी शौहर बुलाए तो उसको जाना चाहिए, अगर बीवी शौहर को बुलाए तो भी ये हुक्म है क्या? ऐसा क्यों नहीं है? मतलब उसका कहना यह है कि अल्लाह ने और मर्द को ग्रेट माना है। मर्द अगर औरत को बुलाए तो उसे जाना चाहिए, अगर औरत बुलाए तो मर्द का जाना जरूरी नहीं है। ये बायोलॉजिकल बात है। मर्द बुलाए औरत को तो औरत पर इसलिए जाना है कि औरत अच्छी ख्वाहिश नहीं भी है तो भी उसका साथ दे सकती है, और अगर औरत ने बुलाया है तो मर्द की अगर ख्वाहिश नहीं होगी तो बुलाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये फितरी मजहब है, फितरत के लिहाज उसने बात की। इस्लाम दीन फितरत का मतलब यही है कि उसने नेचुरल बात की है कि मर्द के बुलाने को हुक्म दिया, औरत के बुलाने पर हुक्म नहीं साजिर किया। आदादातर आप लोग इस बात को समझ रहे, मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है।
ایک سوال کیا گیا اپنے ہر کام کو عبادت کیسے بنائیں. بہت آسان طریقہ ہے. ہر کام کو کرنے سے پہلے صرف ایک بات کو سوچنا ہے کہ اس میں ہمارے اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے. خود بخود وہ عبادت بن جائے گا ہر کام کے کرنے سے. اور خاص کر نیکی کرنے سے پہلے. نیکی کرنے سے پہلے ضرور غور کریں کہ اس پر ہمارے رسول کا اپروول ہے یا نہیں ہے. اگر یہ آدمی نیت کر لے گا تو انشاءاللہ زندگی کا ہر کام کیا ہو جائے گا, عبادت ہو جائے گا. لکھا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے. وہ کس حدیث میں ہے؟ حدیث ابو داؤد شریف کی ہے غالباً, اور ابو داؤد شریف میں صراحتاً ذکر ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکنا چاہیے. ہم جلدی کر رہے ہیں تاکہ سارے سوالات نپٹ جائیں کسی طریقے سے. سنا ہے کہ انٹرسٹ کا پیسہ مسجد کے ٹوائلٹ میں لگا سکتے ہیں. اس میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے. علماء دیوبند کا قول یہ ہے کہ مسجد کے ٹوائلٹ میں انٹرسٹ کا پیسہ لگ سکتا ہے. علماء ندویوں کا کہنا یہ ہے, ندوے کے جو فارغ ہیں, کہ نہیں لگ سکتا ہے. اختلاف ہے, جس کو چاہو اس کو عمل کر لو. نماز کے بعد امام صاحب دائیں ہی طرف بیٹھتے ہیں, کیا اس طرح بیٹھنا سنت ہے؟ یا امام صاحب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ داہنی طرف ہمیشہ نہیں بیٹھیں, کبھی کبھی بائیں طرف بھی بیٹھنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بہت سختی سے نوٹس لی, اور آپ نے داہنی طرف بیٹھ کے ساتھ ساتھ بائیں طرف بیٹھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لگاتار داہنی طرف بیٹھتے ہو تو اس میں شیطان کا حصہ بناتے ہو, لہذا کبھی کبھار بائیں طرف بھی بیٹھنا چاہیے. لکھا ہے شوہر اپنی بیوی کو نیک بنانے کے لیے کیا کرے. لمبا سوال ہے, ایک پوری تقریر ہے کہ بیوی کو خوش کیسے رکھا جائے. ایک تقریر ہے, اور ایک تقریر ہے شوہر کو خوش کیسے رکھا جائے. اس کو نیٹ پہ سن لینا, یہاں مختصر جواب دے رہے ہیں. شوہر اپنی بیوی کو نیک کیسے بنائے. نیک بنانے کے لیے چاہے بیوی کو بنانا ہو چاہے بچوں کو, خود نیک بن جاؤ, اپنے آپ وہ نیک ہو جائے گی. سب سے بہترین طریقہ, ہم اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, بیوی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, خود نیک ہو جائیں, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگیں, انشاءاللہ کیا ہے وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی. تو سب سے بہتر, کیونکہ ہم چاہتے ہیں, ہم بچوں کو کیا بولتے ہیں, نہیں ٹی وی نہیں دیکھنے کا, غلط بات ہے. ابا کو ٹی وی دیکھنا ہے, کبھی بچے نہیں رکیں گے, بیکار بات ہے. اور لائی گئی ہے ٹی وی کس نام سے, ہم کو نیوز سننے کا بڑا شوق ہے. یہی کہہ کے سارے بزرگ لوگ یہی کہہ کے ٹی وی لاتے ہیں کہ ہم کو نیوز سننے کا بڑا شوق ہے. اور نیوز کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ اما ابا سب لوگ جانتے ہیں. یہ ایک سوال کیا ہے کہ شادی میں جو سہارا لوٹاتے ہیں کیا یہ سنت ہے. اس میں ہمارے یہاں دو رائے ہے. زیادہ تر لوگوں کی رائے ہے کہ شادی میں سہارا 2-4 ایسے لٹایا جانا چاہیے, یہ سنت طریقہ ہے. بعض لوگ اس کی سختی سے منع کرتے ہیں. بہرحال جیسا موقع ہو ویسا کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا ہے استغفار پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا درود شریف پڑھنے کا. دیکھو, استغفار ہے مانجنا, مانجتے ہیں نا کسی چیز کو, اور درود شریف اس پر کلئی چڑھانا, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جو بندہ استغفار کرتا ہے تو اپنے آپ کو مانجتا ہے, اور جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے اوپر کیا کرتا ہے, کلر مارتا ہے, کلئی چڑھاتا ہے. یہ ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ ثواب اگر ہم کو دینا ہوتا تو ہم ایگزیکٹ بتا دیتے آپ کو. ثواب دینے والا رب ذوالجلال ہے. ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ استغفار مانجنا ہے, درود شریف کلئی کرنا ہے. ثواب دونوں کا ہے, لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا زیادہ ہے. ایک سوال کیا, اگر مولانا صاحب بیٹی کو ٹی وی جہیز نے دیا اور اس کے سسرال والے گھر جانے کے بعد اس میں فلم اور گانے اور بیہودہ پروگرام دیکھتے ہیں, تو کیا میں بھی اس میں گنہگار ہوں؟ یقینی بات ہے گنہگار ہوں گا. میں ٹی وی خرید کر کے دیا ہے, سبب بنے ہیں, تو مجھے ایک آپ ہی تو بیٹی بھی دیکھے گی, داماد بھی دیکھے گا, ان کے اما ابا بھی دیکھیں گے, بھائی بہن بھی, جتنے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا گناہ آپ کو بھی چڑھتا رہے گا. اور آپ مر گئے اور ٹی وی بچی رہی تو بھی گناہ چڑھتا رہے گا. وہ تو ٹی وی جب تک زندہ رہے گی اس گھر میں تب تک گناہ چڑھتا ہی رہے گا. اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں, آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے, ماں قدمت یدا, جو تمہارے
ہاتھوں نے کمایا ہے، جو بھی کمایا آپ نے اپنے طور پہ نماز پڑھی وہ تو ختم ہو گیا، یہ نہیں ختم ہوتا، یہ چالو رہتا ہے. جب تک ٹی وی چلتی رہے گی دعا کرو ٹی وی خراب ہو جائے، کبھی گناہ بند ہو سکتا ہے. ایک سوال پوچھا کہ مردوں کو اپنے سینے کے بال بنانا کیسا ہے؟ بنا سکتا ہے. سنا ہے شہید کو شہادت کے وقت تکلیف نہیں ہوتی، کیا یہ صحیح ہے؟ ایک دم صحیح ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی میں روایت موجود ہے، دارمی میں روایت موجود ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ شہید کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی کی چوٹی کاٹنے پر تم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ صحیح حدیث ہے اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی. یہ سوال لمبا ہے، بعد میں دیں گے. پوچھا کہ شرک اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ شرک اللہ کے خلاف ہے، بدعت رسول کے خلاف ہے، اور یہی دونوں ہمارے دل کی جان ہے. اگر یہی دونوں بندہ کام کر لیا تو سمجھا معاملہ اس کا بیڑا غرق ہے. اب وہ چاہے نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے اور چاہے جتنا نیک ہو. جب اللہ چھوٹ گیا اور رسول چھوٹ گیا تو اب کچھ بچا ہی نہیں. اللہ اور رسول کی مخالفت ہو گئی، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب ایسا ہے جیسے کہ پانی میں لکھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. ایک سوال کیا گیا ہے کہ سب سے افضل عبادت نماز ہے یا حج ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حج پر نماز افضل ہے. ایک سوال کیا گیا کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، قرآن مجید اور باللہ سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان کو کام تو سارے غلط ہی کرتا، وہ کچھ غلط کام کرنے میں اس کو بڑا انٹرسٹ ہے. جیسے کل بتایا تھا ایک نکاح کی محفل میں، میاں بیوی کو چھڑانے میں اس کو سب سے زیادہ مزہ آتا. معاملات میں، عبادات میں، ہر ایک میں اس کی الگ الگ دلچسپی ہے. عبادات میں سب سے زیادہ اس کو مزہ آتا ہے کہ آپ کی نماز قاعدے کی نہیں ہو. اس لیے آپ دیکھیں، روزہ رکھیں، شیطان ہوتا نا، آ کے نہیں بولتا کہ پانی پی لو، لیکن 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دیتا. پورا دن 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں، ایک مرتبہ بھی آ کے کنفیوز نہیں کرتا کہ چلو یار پانی تھوڑا پی لیا جائے گا، پانی پی لے کیا ہوتا ہے. لیکن 2 رکعت نماز 5 منٹ میں پڑھنی ہے، وہ 5 منٹ نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے. تو شیطان کے بہکانے کی اور اس کے انٹرسٹ کی فیلڈ الگ الگ ہے. یہاں پہ جو بات کی گئی ہے قرآن کے بارے میں، اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہے یہ نہ سمجھنا نہ عمل کرنا اس کا بیس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود سے. بقیہ جتنے کام ہیں وہ اس کے نیچے ہیں. اس لیے قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ کر اللہ کی پناہ میں داخل ہوا جاتا ہے کہ اللہ اس سے ہماری حفاظت کر دے. اسے معلوم ہے کہ امت کو یہ کتاب وہ پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے نہیں دے گا. لہذا شیطان کا سب سے بڑا حملہ قرآن مجید پر ہوتا ہے. اس لیے اعوذ باللہ کہنے کی بات کہی گئی ہے. ایک سوال کیا کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے، لیکن بعض حدیثوں میں شکار کرنے کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے. دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھ لیں. جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو اس میں فرشتے نہیں آتے، لیکن صحیح حدیث میں ہے کہ کھیت کے لیے، شکار کے لیے، حفاظت کے لیے 3 طرح سے کتے کو پالا جا سکتا ہے. گھر میں ہونا الگ ہے اور گھر کے باہر ہونا الگ ہے. اگر سیکورٹی کے لیے کتے کو پالا گیا ہے تو گھر کے باہر اس کے رکھنے کا انتظام کیا جائے. شکار کے لیے پالا گیا ہے تو بھی باہر رکھنے کا انتظام کیا جائے. کھیتی کے لیے رکھا گیا ہے تو بھی باہر رکھنے کا انتظام کیا جائے. گھر کے اندر جو ہے وہ نہیں، جیسے آج بیڈ روم میں گھومتا رہتا کتا، یہ کیفیت اسلام میں اور مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے. تو دونوں باتیں الگ الگ ہیں. وہ باہر کی بات کی اجازت ہے، اندر کی اجازت نہیں ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس پر پوری تقریر کر چکا ہوں، مختصر آج آپ کے سامنے پھر بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں، یہ جو وسیلہ ہے، کبھی وسیلہ، کبھی طفیل، کبھی صدقہ، کبھی واسطہ، یہ 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں. عموماً اردو والے استعمال کرتے ہیں کہ حضور کے واسطے سے، حضور کے صدقے میں، حضور کے طفیل میں، حضور کے وسیلے میں اللہ ہماری دعا قبول کر لے. جس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں وہ بات بتا دیتے ہیں. اگر صحیح معنی میں
آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین طریقہ ہے جو بتانے جا رہا ہوں، جو کسی کے نزدیک اختلاف نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جس لفظ کو کہتے ہوئے اس بات کا معنی ذہن میں رکھا جائے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ اس محبت کے واسطے سے، رسول کی محبت کے واسطے سے میری دعا قبول کر لے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں، اور یہی نیت سے میں آپ لوگوں کو اپنی طور سے کہہ رہا ہوں، اسی نیت سے آپ کو وسیلے کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ بقیہ جتنے ہیں اس میں اختلاف ہے، اتنا وقت نہیں ہے، تقریر مستقل ہوئی ہے، سن لیجیے۔ لکھا ہے کہ بیوی کام میں قول اور صحیح میں فرق ہم کیسے کریں؟ دیکھیں، صحیح اور فرق کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ معاملہ کنفیوز ہو تو دیکھو میں اور میرے صحابہ کیسے کرتے ہیں۔ سیدھی سی ایک بات ہے، ماں انا علیہ وآصحابی، جو کام میں آپ کنفیوز ہیں، مثال کے طور پر 11ویں منانا یا نہیں منانا، مولانا سراج صاحب ایک بات بولتے، دوسرا آدمی ایک بات بولتا، آپ نے مولانا سراج کی سنی، ان کو بھی مارے گولیے اور دوسرے کو بھی ماریے۔ آپ صرف اپنے سے پوچھئے کہ یہ 11ویں اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے منائی ہے یا نہیں منائی ہے، اور اگر منائی ہے تو کسی سے نہیں پوچھے، گھوم سے منائیے، ہم کو بھی دعوت دیجیے۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں منائی ہے تو اپنی خیر منائیے، مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب صحابہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک طبقہ جنت میں جائے گا، بقیہ جہنم میں جائیں گے، وہ ایک کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ وآصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہے، یہی معیار ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس بات پر عمل کر سکتے ہیں تو پوری زندگی سکون سے گزر سکتی ہے اور کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے مولانا لوگوں کے چکر میں پڑیں گے تو ہم پھنسا کے ماریں گے آپ کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنے نام کے آگے صدیقی، فاروقی یا علوی لگاتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ لگانے کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ہے کہ یہ بزرگ لوگ ہیں اور بزرگ کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں، جیسے ہم قاسمی ہیں مثال کے طور پر، تو یہ نسبت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے۔ جتنے قاسمی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان کی سب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی، کسی بزرگ کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا معنی اگر لوگ یہ نکالنے لگے کہ یہ مولانا قاسم نانوتوی کے خاندان کے ہیں، اگر یہ بات سمجھ میں آنے لگی تو پھر قاسمی کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے خاندان کو، جس خاندان سے آپ بلانگ کرتے ہیں، دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کریں۔ اگر صدیقی، علوی، فاروقی لکھنے والا یہ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ابو بکر صدیق کے خاندان سے ہوں اور پبلک بھی یہی جانتی ہے، تو صدیقی کو صرف صدیقی لکھنا چاہیے، بچہ کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے وہ اپنے آپ کو صدیقی لکھے، کیونکہ آپ کو اپنی نسبت غیر کی طرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ برکتاً کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ پبلک کنفیوز نہیں ہو رہی ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی پوری؟ ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا میں اپنی بیوی سے اپنی ماں کی خدمت لینے کا حق رکھتا ہوں؟ قطعی نہیں رکھتے۔ ہم اپنی بیوی کو شرعی لحاظ سے یہ حکم نہیں دے سکتے کہ دیکھ ماں، میری اماں کو تمہیں روزانہ خدمت کرنا ہو۔ یہ آپ کو جملہ کہنے کا اختیار شریعت نے دیا ہی نہیں۔ اماں تمہاری ہے بابو، آپ اپنی اماں کی خدمت کر کے جنت لیجیے۔ بیوی کی خدمت کرنے سے اس کو اپنی اماں کی خدمت کرنے سے جنت ملے گی، تم کو اپنی اماں کی خدمت کرنے سے جنت ملے گی۔ لہذا یہ جو ہے کہ ہمارے گھر میں بیوی آئی ہے میری ماں کی خدمت کرے، ایک دم اسلامی کانسیپٹ کے خلاف ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ایک لڑکی کا یہ کہنا کہ مجھے داڑھی سے سخت نفرت ہے، اس کا یہ کہنا شرعی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اگر کسی لڑکی نے مذاق میں اور یا سنجیدگی میں، شادی نہیں ہوئی ہے یا شادی ہو گئی ہے، اگر اس نے یہ جملہ کہا کہ مجھے داڑھی سے سخت نفرت ہے، اس کو لازم ہے کہ یہ اپنا ایمان کی تجدید کرے۔ کفر کے دائرے میں یہ داخل ہو گئی، اللہ کے رسول کی اس نے انسلٹ کی، کفر کے دائرے میں داخل ہوا۔ اگر شادی شدہ ہے تو نکاح کی تجدید بھی لازم ہے۔ بات سمجھ آ رہا ہے؟ یہ چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے، یہ وہ جملے ہیں جس سے آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک سوال کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی بھویں بناتی ہیں،
ایسی بیوی کے ساتھ شوہر کیا کرے؟ شوہر منع کرے، شوہر کہے کہ یہ حرام ہے، یہ بھون اسے کہتے ہیں۔ بھون بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے کہ لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو اپنی بھون کو بناتی ہیں۔ اس میں شوہر کو، بھائی کو، باپ کو گھر میں صحیح کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں میک اپ کی بہت سی قسمیں ہیں، شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا ہے میک اپ میں، اس میں سے یہ نمبر 1 پر ہے۔ اور دوسری چیز جو منع ہے وہ بال کا جوڑا بڑا بنانا، پیچھے سے لگتا ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہے، اس کے لیے منع ہے۔ تیسرا، بال کے ساتھ بال کا جوڑنا میک اپ کے طور پر، اس کا منع ہے۔ یہ 3-4 چیزوں کی سختی سے منع دی ہے، لہذا اس پر شوہروں کو چاہیے کہ وہ شریعت کا حکم نافذ کریں، بیوی کے محبت میں غلط کام نہیں کریں، ورنہ یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ لکھا ہے میری حجام کی دکان ہے، وہاں لوگ مجھ سے داڑھی منڈواتے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ حجام کی دکان ہے، قطعی جائز نہیں ہے داڑھی بنانا اس آدمی کا جو حجام کی دکان رکھتے اور مسلمان ہے۔ غیر مسلم کی بناتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر مسلمان کی داڑھی بنا رہا ہے نہیں بنا سکتا، شرعی لحاظ اس کو قطعی اجازت نہیں۔ 4 منٹ اور بول دیتے ہیں، کچھ ختم ہو جائے تو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کون ختم ہو رہا ہے کون نہیں۔ ایک سوال کیا گیا کہ اگر دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بالوں کا کلر محسوس ہوتا ہے، ایسے دوپٹے اوڑھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے سر پر دوپٹہ ڈال رکھا ہے، ایک عورت نے، اور دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بال نظر آتا ہے، اس کا کلر معلوم ہوتا ہے اور بال بھی نظر آتا ہے، تو ایسی شکل میں جو سطر کا کھلا مانا جائے گا۔ آپ کو بتایا ہوں کئی مرتبہ کہ سطر کے ڈھانکنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز سے سطر ڈھانکا گیا ہو وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو، چھلکنے والا نہیں ہو۔ یہ چھلکنے والا ہے، لہذا ایسی شکل میں نماز نہیں ہوگی۔ دوپٹہ اتنا ٹھیک ہونا چاہیے کہ بالوں کا کلر نظر نہیں آئے۔ یہ سب اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ان چیزوں کی اصلاح کریں۔ کیا روٹی کو 4 ٹکڑوں میں کر کے کھانا سنت ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، روٹی ایسے توڑتے ہیں، پھر ایسے توڑتے ہیں، پھر رکھتے ہیں۔ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہے حدیث تو بیان کر دیں، میں سمجھتا ہوں یہ محض لوگوں کا اپنی طرف سے ایجاد ہے۔ بہرحال میرے علم میں ایسی کوئی حدیث اب تک نہیں ہے کہ روٹی کو 4 ٹکڑے میں کیا جائے۔ ہمارے پاس اس سلسلے میں جو سب سے مستند کتاب ہے، جو اللہ کے رسول کی ڈیلی زندگی کو جنہوں نے کوٹ کیا ہے، وہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مولانا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی کتاب کا نام زاد المعاد ہے اور ان کی کتاب کا نام وصف رسول اکرم ہے۔ ان دونوں کتابوں کو میں نے چھاننے کی کوشش کی، لیکن اس مسئلے میں کہیں نہیں لکھا۔ کھانے کی ساری چیزیں لکھی ہیں، روٹی ایسے کھانا چاہیے، ایسے کھانا چاہیے، میں ساری چیزیں آپ کو بیان کر چکا ہوں آلریڈی۔ اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ 4 ٹکڑے کر کے کھانا چاہیے۔ اگر سنت سمجھ کے کوئی کر رہا ہے تو اس کو سنت کی دلیل لے کر کے پھر کرنا چاہیے۔ عادت پڑ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک سوال کیا گیا عورتوں کا بلیچنگ کرنا چہرے پر کیسا ہے؟ اگر بلیچنگ سے مراد یہ ہے کہ اس سے بال اکھاڑ لیے جاتے ہیں یا بال کا کلر جلد کا کلر بن جاتا ہے، ایسے دونوں شکلوں میں جو ہے عورتوں کا ایسے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کرا سکتی۔ شرط یہ ہے کہ بلیچنگ جو کراوے وہ مرد نہیں ہو بلکہ عورت ہو۔ لکھا ہے کہ ہماری مہر 10 تولہ سونا ہے، لیکن شوہر نے ادا نہیں کیا ہے تو زکوٰۃ کون دے گا؟ سونا مہر تو کافی تگڑی رکھی ماشاءاللہ، 10 تولہ ہے، شوہر نے نہیں دیا۔ جب تک بیوی کا قبضہ اس پر نہیں ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ اس کو نہیں دینا ہوگا۔ جب اس کے پاس 10 تولہ سونا آ جائے گا، آنے کے بعد اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے تو جس وقت بھی ہوگا سال گزرنا ضروری نہیں، اور اگر بیچاری کوئی مالک نہیں، وہی اس کا ملکیت ہے، وہ شوہر قبضہ کیے بیٹھے ہیں، تو جب اس کے ہاتھ میں آئے گا اس کے بعد 1 سال وہ انتظار کرے گی اور اس کے بعد اس کے اوپر انشاءاللہ زکوٰۃ دے گی۔ پوچھا گیا کیا یہ سچ ہے کہ گرگٹ کو مارنے کا ثواب ہے؟ گرگٹ جانتے ہیں؟ گرگٹ کو مارنے کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کا ثواب ہے، بخاری شریف میں بھی اس کا ثواب ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے ایک مار میں مارے تو زیادہ ثواب ہے، 2 مار میں مارے تو کم ثواب ہے۔ اور وجہ بھی لکھی ہے کہ کیوں ایسا کیا گیا ہے۔ لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولانا تھانوی علیہ رحمٰن غالباً اس کے بارے میں لکھا ہے، تھانوی یا کسی نے لکھا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا نام، کہ کچھ ایسے جانور ہیں جس کے اندر شیطانی خصلت پائی جاتی ہے، اس میں سے گرگٹ ایک ہے۔
جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو یہ دور سے پھونک پھونک کر کے پھونک مار رہا تھا، یہ اللہ کے رسول نے حدیث بیان فرمائی، اور اس کی وجہ سے اس سے نفرت کی بات کہی گئی ہے، اس وجہ سے اس کے مارنے کی بات کہی گئی ہے۔ تو یہ مزاجن شیطانی جانور ہے، لہذا اس کو مارنے کاٹتا نہیں ہے جلدی سے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے حیات الحیوان میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کاٹ لیا تو سانپ کا کاٹا بچ سکتا ہے، گرگٹ کا کاٹا نہیں بچتا۔ تو اس خطرناک بھی ہے اور اس کی یہ حرکت بھی جس کی وجہ سے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، حدیث صحیح ہے اور مارنے پر ثواب ہے، لیکن یہی کام کرنے کے لیے نہیں کھڑے جاؤ، نماز روزہ کرو۔ اچھا، بس ہم بات یہی پہ ختم کر دیں گے، اور جو سوالات ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ محترم حضرات، اگر کسی سے آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اور وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو میرا ای میل آئی ڈی نوٹ کر لیں، UMERIQASMI umriqasmi@yahoo.com۔ اور اگر مزید تقریر سننا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ کا پتہ نوٹ کر لیں، www.fahmislam.com، FAHMEISLAM، fahmislam.com۔ جزاک اللہ خیر۔